السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی رپورٹ اینڈ ٹیکنیکل. آج جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کوئنچنگ اینڈ کوئنچنگ میڈیا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہ ناظرین جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. جب سٹیل کو ہارڈ کرنے کے لیے سرخ حالت تک گرم کرتے ہیں اور پھر اس کو فوری طور پر کسی تیزی سے ٹھنڈا کرنے والے میڈیا میں ڈال کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس عمل سے سٹیل ہارڈ ہو جاتا ہے. اس عمل کو ہم کوئنچنگ کہتے ہیں. اور وہ ذرائع جن میں ٹھنڈا کرنے کا عمل کیا جاتا ہے ان کو کوئنچنگ میڈیا کہا جاتا ہے. کوئنچنگ میڈیا کے لیے عام طور پر یہ ذرائع استعمال کرتے ہیں: نمبر 1 برائن، نمبر 2 پانی، نمبر 3 آئل، نمبر 4 کمپریسڈ ایئر. ان میں برائن کی ٹھنڈا کرنے کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے اور کمپریسڈ ایئر کی رفتار سب سے کم ہوتی ہے. وہ سٹیل جس میں کاربن کی مقدار کم ہوتی ہے اس کو تیزی سے ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو تیز سے ٹھنڈا کرنے والا میڈیا درکار ہوتا ہے، مثلا برائن اور پانی. جبکہ وہ سٹیل جس میں کاربن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کو کم رفتار سے ٹھنڈے کرنے والا میڈیا درکار ہوتا ہے، مثلا تیل اور کمپریسڈ ایئر. اب میں آپ کو ان تمام کوئنچنگ میڈیا کی وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں برائن کی طرف. برائن کو جب ہم تیار کرتے ہیں تو پانی میں 5 سے 10% سوڈیم کلورائڈ یعنی کھانے والا نمک ملا کر محلول تیار کر لیا جاتا ہے، اس کو ہم برائن کہتے ہیں. اس محلول کو سٹین لیس سٹیل کے ٹینک میں تیار کیا جاتا ہے. یہ میڈیا سب سے زیادہ تیز سے ٹھنڈا کرنے والا ذریعہ ہے. اس محلول کی خامی یہ ہے کہ اس سے کریین جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے دھات کی سطح سے چمٹے ہوئے نمکیات کو فوری طور پر صاف کر لینا چاہیے تاکہ کریین جیسے مسائل سے بچا جا سکے. یہ محلول کم کاربن والے انتہائی سوٹیبل ہے. طلباء یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کم کاربن سے مراد ایسا سٹیل جس میں کاربن کی کم از کم مقدار 0.5% تک ضرور ہو، کیونکہ اس سے کم کاربن والا سٹیل ہارڈنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں دوسرے میڈیا کی طرف یعنی پانی. پانی بھی ٹھنڈا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، سستا بھی ہے اور بآسانی وافر مقدار میں دستیاب ہے. پانی میں کوئنچنگ کرتے وقت پانی کا درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن پانی میں کوئنچنگ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ پانی کے بلبلے دھات کی سطح سے چمٹ جاتے ہیں جہاں ٹھنڈا ہونے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے اور سافٹ سپاٹ بن جاتے ہیں. اس کی وضاحت میں آپ کو اسکرین پر ایک ڈائیگرام سے کرتا ہوں. اس ڈائیگرام میں ہم سافٹ سپاٹ کے متعلق بتا رہے ہیں. فرض کریں یہ جو اس پر ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک ورک پیس کی ہے جس کو ہم نے سرخ حالت تک گرم کیا یعنی کہ آرسینائڈ ٹیمپریچر تک گرم کیا اور پھر پانی میں جکلخ ٹھنڈا کیا. اب پانی میں جکلخ ٹھنڈا کرنے کی وجہ سے یہ دیکھیے جو اسپاٹ سے یہ نظر آ رہے ہیں جو میں نشاندہی کر رہا ہوں تو اس جگہ پر ٹھنڈا ہونے کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے اور جو باقی سا وائٹ سا نظر آ رہا ہے یہ بالکل تیز سے ٹھنڈا ہو گیا اور یہاں مارٹن سائٹ بن گیا. لیکن یہ جو سافٹ سپاٹ ہے یہ جو پوائنٹ سے شو کر رہا ہوں میں یہاں پر چونکہ مارٹن سائٹ نہیں بن سکا یہاں پر پرلائٹ بن گیا اور آپ کو پتہ ہے جو پرلائٹ ہوتا ہے وہ نرم سٹرکچر ہے. اب جس وقت یہ ورک پیس آپریشنل ہو جاتا ہے تو آپریشن ہونے کے بعد جس وقت اس کے اوپر کوئی اپنا پرزہ چلایا جاتا ہے تو اس میں جگہ جگہ گڑھے پڑ جاتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ لائٹ ہے وہ نرم ہے اور جو مارٹن سائٹ ہے وہ ہارڈ ہے تو یہ پرزہ بہت جلدی بیکار ہو جاتا ہے.
اب ہم آتے ہیں تیسرے میڈیا کی طرف، یعنی آئل کوئنچنگ۔ جب سٹیل کو ہارڈ کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنے کی شرح نسبتاً کم درکار ہو، یا جب سٹیل میں کاربن کی مقدار زیادہ ہو، تو اس وقت آئل کوئنچنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ سٹیل کے لیے بھی یہ طریقہ بہت سوٹیبل ہے۔ آئل کوئنچنگ کے لیے منرل آئل، اینیمل آئل اور ویجیٹیبل آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ آئل کوئنچنگ سے سٹیل میں کریک، ٹیڑھا پن اور سٹریسز کی شرح کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے آگ لگنے کا خطرہ بھی رہتا ہے، اور یہ طریقہ مہنگا بھی ہے۔ اس لیے ہم بڑے بڑے ورک پیس کے بجائے چھوٹے چھوٹے اور پتلے پرزوں کے لیے آئل کوئنچنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر تیل میں پانی گر جائے تو تیل کو 100 سینٹی گریڈ تک گرم کر کے پانی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کمپریسڈ ایئر کی طرف۔ پرزوں کو بند چیمبر میں رکھ کر کمپریسڈ ایئر کے ذریعے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ یہ ہوا عام طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کا مکسچر ہوتی ہے۔ یہ مکسچر ہوا 80 میٹر پر سیکنڈ پریشر سے چیمبر میں داخل کی جاتی ہے۔ بہتر نتائج کے لیے پانی کی پھوار بھی اس ہوا میں داخل کر دی جاتی ہے۔ بند چیمبر کی وجہ سے پرزے عام ہوا میں موجود آکسیجن رہتے ہیں اور آکسیڈیشن کا عمل نہیں ہونے پاتا۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔